جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہمارے ملک کو جو درپیش مسائل کے اندر جو سب سے اہم موضوع ہے انرجی کرائسس یا توانائی بحران، اس کے بارے میں آج الحمدللہ میری دعوت پہ راجہ عدیل اشفاق صاحب اور راجہ وسیم صاحب جو کسی تعارف کے مزاج نہیں، آج الحمدللہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. تو اس پہ ہماری آج ایک چھوٹا ٹاک شو ہوگا جس کے اندر کے ہم جو اس کے حل ہیں اس کی طرف جائیں گے. تو میں سب سے پہلے اس بارے میں سوال کروں گا راجہ عدیل اشفاق صاحب سے کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت ہماری انڈسٹری جو ہے 95% اسٹیل کے حوالے سے بند ہو چکی ہے، تو 5% جو کام کر رہی ہے وہ بھی وینٹیلیٹر پہ ہے. تو آیا اس کی ریوائیول اور جو انڈسٹری بند ہو چکی ہے اس کو ہم کیسے توانائی بحران سے بچا کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ جی راجہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بلایا اور اس اہم موضوع پہ جس سے اس وقت تقریباً تمام انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور گزشتہ 6 ماہ سے وہ حل ڈھونڈنے کی چکر میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا، اور ہر روز جو ہر ماہ کوئی نہ کوئی یونٹ پرائس میں انکریز ہو جاتا ہے اور انڈسٹریلسٹ مزید جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس وقت نظر یہ آتا ہے میاں صاحب کہ ہمیں آلٹرنیٹ انرجی سورسز کی طرف جانا ہوگا. ہمارے پاس 2 بڑے مشہور سورسز ہیں. ہم سولر کا سنتے رہتے ہیں، اس میں آپ کی بڑی کاوشیں بھی ہیں، آپ نے اس میں بڑا انپٹ بھی دیا ہے اور بڑا لوگ اس کو اس وقت اڈاپٹ کر رہے ہیں تیزی سے. انڈسٹری کے لیے اور خاص طور پہ سٹیل انڈسٹری کے لیے جو ہے شاید سولر ایکسپینسو ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں لینڈ بہت زیادہ درکار ہے. سٹیل پروڈکشن کے لیے انرجی بہت زیادہ چاہیے، بجلی بہت زیادہ چاہیے، اور سولر پینلز کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے. زمین بڑی قیمتی ہے، وہ سولر پینلز کے لیے مختص کرنا پڑ جاتی ہے. ابھی جہاں پہ لوگوں کا دھیان نہیں جا رہا وہ ہے بایو گیس. ہم لاہور شہر میں رنگ روڈ کے اوپر اگر آپ ڈی ایچ اے سے جائیں راوی کی طرف تو آپ کے دائیں سائڈ پہ دروگے والا انٹرچینج سے ذرا آ گئی کچرے کے بڑے انبار نظر آتے ہیں. اب کوئی دیدہ ور بندہ جو ہے نا اس کو وہ کچرے کے ڈھیر نہیں نظر آئیں گے. وہ جانتا ہے کہ یہ انرجی کے 2 بہت بڑے بڑے ڈیمز یہاں پہ رکھے ہیں اور یہ اب وقت آ گیا ہے. میری میاں صاحب آپ سے درخواست ہے، آپ حکومت کو بھی کہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی اس وقت یہاں پہ آنے کی ضرورت ہے کہ ویسٹ ٹو انرجی جو ہے اس کے اوپر کام کریں. ویسٹ ٹو انرجی سے جو ہے الیکٹریسٹی جنریٹ کی جائے اور انڈسٹریز کو اور سٹیل خاص طور پہ سٹیل سیکٹر کو جو ہے ایک آکسیجن فراہم کی. بہت شکریہ راجہ صاحب. بہت اہم ٹاپک تھا جس کا آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایلیبریٹ کیا ہے. تو اس کے اندر تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا تاکہ عوام کو مزید اس کی بارے میں اچھے طریقے سے پتہ لگے. آپ نے بالکل نو ڈائٹ بایو گیس جب تک اس کے اندر انجیکٹ نہیں کریں گے. ہمارا مسایہ ملک ہے انڈیا، وہ 80% اس کی زراعت اور انڈسٹری جو ہے بایو گیس کی وجہ سے چل رہی ہے اور ہم سے سستی سبزیاں سستی وہ پروڈکٹس بنا رہا ہے. تو آپ کی جو ہے رائے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ حکومت کے ایوانوں تک بھی پہنچائیں اور اپنے میڈیا کے تھرو اور اپنے جو گروپس بنے ہوئے ہیں کاروباری ان کے اندر بھی پہنچائیں. اب میرے ساتھ موجود ہے راجہ وسیم صاحب جو بھی کسی طرف کے مزاج نہیں. ان سے سوال کروں گا، یہ تو ہم نے انڈسٹری کے حوالے سے بات کی، آپ ہمیں ایک عام آدمی جو کہ گھروں میں پریشان ہے بلوں سے، تو ان کے بارے میں آپ کے پاس کیا ماہرانہ رائے ہے کہ کس طرح وہ اپنا بل کو کم کر سکتے ہیں آلٹرنیٹ انرجی پہ جاتے ہیں؟ جی بہت شکریہ میاں سجاد انور صاحب آپ کا آج ہمیں دعوت دینے کا، اور میں نظام ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑے ہی ایک اہم موضوع کے اوپر آج کی نشست ہے اور جو عام آدمی کی ہم بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک المیہ رہا ہے شروع سے، بلینز آف ڈالرز کا جو پانی ہم نے ویسٹ کیا ہے جو دریاؤں سے سمندروں میں جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ ڈیموں کی ایک بڑی لمبی بحث ہے، اس میں بہرحال ابھی اس وقت میں پڑھنا نہیں چاہتا. تو چلو شکر الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر اپنے طور پہ سورج کی وہ جو ایک توانائی ہے جو انرجی ہے، چلو اس کو تو کیش کرنے کے اس وقت موڈ میں نظر آتا ہے. ہر کسی کی یہ خواہش ہے، عام آدمی کی خواہش ہے کہ اس کی گھر کی چھت کے اوپر سولر پینل لگ جائے. کم از کم جو مہینے کے بعد ایک دھماکہ بجلی کے بل کی صورت میں اس کے پورے بجٹ کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، تو چلو اس سے تو جان چھوٹے اور کچھ اس کے اندر تھوڑی سی رعایت اس کو ملے.
میں یہاں پہ جو چیز حکومت پاکستان کو حاجی سجاد انور صاحب اور نظام ٹی وی کی وساطت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ لوگ اس کی طرف زیادہ تیزی کے ساتھ متوجہ ہوں، کیونکہ اگلے 3-4 مہینے بڑے اہم ہیں، اس کے بعد پھر موسم تبدیل ہو جائے گا اور پھر یہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ جو ہے نا کچھ عرصے کے لیے رکے گا، اور لیٹ سی اگلے سال پھر کیا حالات بنے۔ اس وقت حکومت کو یہ چاہیے کہ بجائے کہ وہ جو لیسکو اگر مثال کے طور پہ جو یونٹ طے کر کے اور اس پہ پرچیز کرتا ہے، جو نیٹ میٹرنگ کے ذریعے ایک عام صارف جو بجلی تیار کرتا ہے، بجلی بناتا ہے اور میٹر میں ڈالتا ہے، اس سسٹم میں ڈالتا ہے، اس کو چلیں آپ ریٹ بڑھا نہیں سکتے ہو، کم بھی نہ کریں، کم از کم لوگوں کو لگا لینے دیں پہلے۔ ایون کہ جتنے نئے گھر بنے ان کے لیے بھی یہ پابندی ہونی چاہیے کہ جناب آپ کو سرٹیفکیشن، آپ کو اس وقت کمپلیشن سرٹیفکیٹ تب ملے گا جب آپ کے گھر کے اوپر سولر جو ہے وہ پینل انسٹال ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ کچھ 2-4 بڑی اہم چیزیں ہیں کہ جس میں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایک اٹریکشن پیدا کرے، لوگوں کو ایک دفعہ لگا لینے دیں، اس کے بعد پھر آپ اپنی جو ہے نا وہ والی پالیسیز جن سے لوگوں کو ہمیشہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اور بالکل پریشر میں رکھا جاتا ہے، بعد میں وہ کیجئے، وہ ایک ٹرینڈ ہے، لوگ اس چیز کے عادی بھی ہیں، مگر ایک دفعہ جو ہے نا اس کو لگنے دیں۔ میں بہت شکریہ راجہ وسیم صاحب۔ اس کے اندر میں تھوڑا سا مزید ایڈ کروں گا کہ راجہ صاحب نے بھی کافی اچھے طریقے سے اس کو بریف کیا ہے، لیکن لوگ نو ڈاؤٹ پینلز لگانے کی طرف تو آگے، لیکن وہ چند ہزار بچانے کے چکر میں لاکھوں روپے کا سامان جو پینلز خرید رہے ہیں، انورٹرز خرید رہے ہیں، تو وہ ایکسپرٹ لوگوں سے نہیں لگاتے۔ تو میری یہ ان کو جو ہے نا بڑا مفید مشورہ ہے کہ وہ ماہرانہ لوگوں سے لگوائیں، ٹیکنیکل لوگوں سے لگوائیں جو تجربہ کار ہیں، تاکہ ان کو بہتر ایفیشنسی ملے۔ اس کی مثال اسی طرح ایک 10 کلو واٹ کا اگر کوئی سسٹم لگا رہا ہے آج کل آن گریڈ، تو اس کی کاسٹ آلموسٹ 10 لاکھ ہے، لیکن اگر وہ 50,000 کنسلٹنٹ کو دے دیں گے یا انجینئرس کو دے دیں گے جو اس کی آؤٹ پٹ آپ کو 90% پلس لے کے دیتے ہیں، وہ اس کو بچانے کے چکر میں جن سے لگواتے ہیں اس کی ایفیشنسی 50% آتی ہے، جس کے اندر ان کا لاکھوں کا نہ صرف نقصان ہے اور لانگ ٹرم نہیں ہوگا، 1-2 سال بعد ان کا یہ سسٹم کلیپس کر دے گا۔ تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ ماہر اور تجربہ کار لوگوں سے سولر سسٹم لگائیں، اس کے اندر ان کا فائدہ ہے، نقصان نہیں لانگ رن۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں کافی دوست ہیں، جیسے راجہ صاحب، دیل صاحب ہیں، وسیم صاحب، اس طرح ہمارے کافی انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اب ان کے ساتھ مل کے پرائیویٹ لیول پہ بھی اس کا حل نکال لیں۔ گورنمنٹ تو اپنے لیول پہ کرتی ہے، اس کے اندر ٹائم لگتا ہے پالیسی میکنگ پہ، اس کی امپلیمنٹیشن پہ، تو ہم الحمدللہ اس کے اندر جلد ہی ایک اچھا لائحہ عمل اور ایک فریم ورک دیں گے کہ جس کے اندر عام آدمی اور انڈسٹری کے لیے اس کو اڈاپٹ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اس کے لیے میں اپنی ٹیم کی طرف سے انٹیک جو ہماری انرجی سلوشن ہے اس کے اندر فری کنسلٹنسی اور فری جو ہے ان کا فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کے لیے تیار ہے۔ تو جو بھی ہمیں اس والے سے رابطہ کرے گا انشاءاللہ تعالی حاضر ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ رابعہ ویلفیئر ہسپتال، علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ، جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے۔ رابعہ ویلفیئر ہسپتال۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں۔